ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا۔ دوسرے وہ
جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کرے گا؟ سننا، ابھی تو منزل تمہید، ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں۔ تو اسلام کی دعوت کے، اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے ہیں۔ بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ تمہید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بات سے بلاؤ۔ چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی 3 ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں، ایک طویل بیماری کے بعد، تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے، بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے، نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا۔ اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، میں دوائیں کھا رہا ہوں، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، یہ بھی تو چادر میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں، آشوب چشم تھے، بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا؟ اچھا، حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، منت مانی تھی نا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے، اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، توجہ، علی بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں، پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے۔ پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے، علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے، اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے۔ تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں کہ یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا، یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے، وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے۔
चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नारा अब चूंकि बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं और पाकिस्तान वापस आने के बाद ये पहली तकरीर कर रहा हूं, तो अब तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नामानूस मौज़ूआत की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। तो तबलीग के इस्लाम की तरफ दावत देने के कुल 3 तरीके हैं, ठीक है ना। उसमें जंग की गुंजाइश नहीं है, जदाल की गुंजाइश नहीं है, असलहे की गुंजाइश नहीं है, जबकि पूरी तवज्जो रखना, पूरी मुतमद्दिन दुनिया का एतराज़ है, यूरोप का, अमेरिका का, कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम फैलाया तलवार के जोर से। समझ रहे हो ना बात को? ये एतराज़ किया जाता है कि मुसलमानों के नबी ने इस्लाम फैलाया तलवार के जोर से। अब मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि पहली जंग मेरे नबी की कौन सी है जिसमें तलवार उठी? पहली जंग नबी की जिसमें तलवार उठी वो थी जंग बदर, और ये पहली जंग है, इससे पहले तलवार नहीं उठी। और उसमें कितने सिपाही गए हैं रसूल के साथ? 313। और बतलाऊं, जाके तारीखों में देखना मेरे इस जुमले को, कि उनमें ऐसे भी थे, वो 313 में ऐसे सिपाही भी थे जिनमें से किसी के पास तलवार नहीं थी, किसी के पास घोड़ा नहीं था। जिसके पास तलवार नहीं थी उसने लकड़ी अपने हाथ में ली हुई थी, जंग में जा रहा है, लकड़ी उसके हाथ में लड़ने के लिए। और जिनके पास घोड़ा नहीं था वो पैदल जा रहे थे जंग में। तो अब एक जुमला कहने की मुझे इजाजत देते हो? बड़ा नाजुक मरहले पे इस्लाम की पहली जंग, और उसमें पहली जंग, इससे पहले रसूल ने तलवार नहीं उठाई। एतराज है ना कि इस्लाम को रसूल ने तलवार के जोर से फैलाया, मैं इसको वादे करना चाह रहा हूँ। पहली जंग, इससे पहले कोई जंग नहीं हुई, रसूल ने कोई तलवार नहीं उठाई। इस पहली जंग में गए हैं 313, ठीक। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? तो ये लोहे की तलवार नहीं थी, मेरे नबी के किरदार की तलवार थी। भाई सुनते जाओ। ये गलत और रवा हो जाएगा, इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन देखो, बहुत दिन तक अगर कोई चीज़ इस्तेमाल न हो तो फिर उसमें खलल तो पैदा हो जाता है। भाई इसीलिए तो कहा जाता है कि अपनी ज़बानों को ज़िक्र आले मोहम्मद से तर रखो, ताकि ज़बानें इस्तेमाल होती रहें। अच्छा, तो अब इस्लाम में दीन को फैलाने के लिए तलवार की गुंजाइश नहीं है, और इतना मुहतरम है इंसान, सुनना भाई सुनना, कि असलहा अमन की आखिरी नौबत पर, कि अगर अमन न हो रहा हो बगैर असलहे के तो असलहा इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा असलहा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरान ने कहा, सुनना, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमिया वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया। जो शख्स नाहक किसी इंसान को कत्ल कर दे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये आयतें पहुंच रही हैं। जो किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दे उसने गोया पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जो किसी इंसान को बचा ले, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो एक एक इंसान पूरी इंसानियत का नुमाइंदा है। तो अब जरा सोच समझ के उसके खिलाफ असलहा उठाना। मेरे साथ यहाँ तक आ गए? अच्छा, तो अब आराम से सुनते चलो, बहुत आराम से। और मैंने अर्ज़ किया ना कि जरा मैं रुख बदल के बात कर रहा हूँ। देखो, इंसान का एहतराम, और अगर ये एहतराम पहुँच गया तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा यहीं से। कितना एहतराम है कि एक को तुमने कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक को बचा लिया, पूरी इंसानियत को तुमने बचा लिया। यह है ना एहतराम? नहीं,
میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں. بچہ ماں کے شکم میں آیا, ٹھیک, اس کا احترام کرو. اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بات پہنچ گئی. دیکھو پیٹ میں آیا ہے, پیٹ میں آیا ہے, ابھی دنیا میں نہیں آیا. انسان پیٹ میں آیا, اس کا احترام, ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے. اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے. اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت, یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے, یہاں تک ہم آ گئے. اس کا احترام کرو. جو آ رہا ہے دنیا میں, جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو. اچھا, اب وہ آیا, اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا, اب تو مردہ ہے, اب تو کچھ بھی نہیں, مر گیا, وہ ختم کر دو. اب تو احترام ختم کرو, اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. یہ جملہ میں نے کیا کہا, بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں, لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے, لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے. کہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا, جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو, جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو. رکھتے نہیں ہیں اسے, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لائٹر, جب تک اس میں ایندھن ہے, گیس ہے, اسے استعمال کرو, جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے, جب چیز بے مصرف ہو جائے تو اسے رکھا نہیں جاتا, اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں, وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا, تو اب وہ انسان آیا, اس نے دنیا میں کام کیا, تمہیں فائدے پہنچائے, انسانیت کو فائدے پہنچائے, وہ چلا گیا. اب مردہ پڑا ہے, اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں, خبردار, اسے غسل دو, اسے کفن پہناؤ, اس کی نماز جنازہ پڑھو, اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو, اس کا ایصال ثواب کرو. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. عجیب مرحلہ فکر ہے. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی ارزانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا, جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. بھئی یہی لگنا تھا, تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے. اس نے کہا, اس نے کہ یہ آدم ہے, اسے سجدہ کر. یاد ہے بھئی, سب کو یاد ہے نا. دیکھو بزرگ تو جانتے ہیں, نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ اور دہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام, ٹھیک, کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام, انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام, اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی تو ہے نا, یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا, یہ مٹی ہے, یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں, اس میں میری روح ہے. تو اب 2 نظریے ہو گئے, ایک یہ کہ مٹی ہے, دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا, جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں. یا علی مدد. یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے. رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور. فون 63644641. موبائل 0300 4217741. پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا, علی خرم مرزا. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین
المتخاضع لكبريائه عطاة المتبردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات عزیزان محترم، آج اور کل کے 2 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ لقمان کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور اپنی باطنی نعمتیں بھرپور طریقے سے اتاری ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اتنی نعمتوں کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم. ان کے پاس علم نہیں ہوتا. ولا ہدن، ان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. ولا کتاب منیر، ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا. تو جس کے پاس قرآن نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے. جس کے پاس ہدایت نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے. جس کے پاس علم نہ ہو وہ خدا پر بات نہ کرے. تو تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اتاری ہیں. بھئی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے جب فہرست گنائی ہے نعمتوں کی تو سورہ نحل میں مسلسل آیتوں میں نعمتوں کا تذکرہ کیا. واللہ، ذرا آیتیں سنتے جانا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. تو ایسا کیوں نہیں کرتے وہ لوگ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے، جن کے پاس. بھائی توجہ رہے، جہاں میرے سننے والے سن رہے، آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں. اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. وہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ غریبوں کو دیتے کیوں نہیں پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے میں یہ راز مضمر ہے کہ حق ان کا تھا، آیا تمہارے پاس. کون سا دنیا کا معاشی نظام قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم نے دیکھا پورے فلسفہ معاشیات کو ایک جملے میں پروردگار عالم نے سمو دیا
کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہے، وہ پلٹاتے کیوں نہیں غریبوں کی طرف؟ بھائی عجیب و غریب، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا کمال کا، کیا کاٹے کا جملہ ہے. سنو، کسب معاش میں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن استعمال میں سب برابر ہیں. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، استعمال میں سب برابر ہیں. افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ دولت والے کیا اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ تو رزق نعمت، کثرت رزق نعمت، یہ ذہن میں رکھنا قرآن مجید. اور اس کے بعد آواز دی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. ہم نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، تمہاری نسل کو باقی رکھا. دیکھ رہے ہو، یہ لوگ جوڑا ہونے کے باوجود، یہ لوگ صاحب اولاد ہونے کے باوجود، یہ لوگ بقائے نسل کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. بقائے نسل نعمت، بیوی نعمت، بقائے نسل نعمت، کثرت رزق نعمت. یہ قرآن کا فلسفہ تو دیکھتے جاؤ، نعمت کا فلسفہ. اور اس کے بعد 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. واللہ، بھائی آیتیں سننا اور ان آیتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے رہنا، اور جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا. اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں ایک چیز سایہ بھی ہے. اللہ نے سایہ خلق کیا، اور اللہ نے پہاڑوں میں غار بنائے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ نے تمہیں گرمی اور جاڑے کے لباس سکھلائے کہ کیسے بناؤ، کیسے پہنو. تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہیں میدان جنگ کے لیے بھی لباس اللہ نے عطا کیے. بھئی توجہات مبذول رہے. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اللہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے تم پر پورا کرتا رہتا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. يَعْرِفُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بھئی توجہ رہے، يَعْرِفُونَ نعمت اللہ ہے ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ نعمتوں کا استعمال کرنے والے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے. سن لیا تم نے؟ میں نے بہت سی آیتیں ہدیہ کر دی، اور ضرورت تھی کہ تمہارے وسیلے سے مختلف طبقات تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچ جائے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کہ میرے محترم مانوس سننے والے ان کے وسیلے سے نامانوس سننے والوں تک میرا پیغام پہنچا ہے. تو میں نے سورہ نحل سے 3 آیتیں پیش کی. رزق کی وسعت نعمت، رزق نعمت، بیوی کا ہونا نعمت، شوہر بننا نعمت. واللہ، ایک آیت اور بھی سنتے جاؤ. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ نے تمہیں گھر دیے اور تمہیں بالوں سے خیمے بنانا سکھایا تاکہ جب چاہو گھر بنا لو، جب چاہو سمیٹ کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دو. کہاں تک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو بیوی نعمت، اولاد نعمت، گھر نعمت، سایہ نعمت، رزق کی وسعت نعمت. کیا چیزیں ہیں جو نعمت نہیں ہیں؟ بھائی توجہات مبذول ہے. یہ ہے ظاہری نعمتیں، یہ ہے ظاہری نعمتیں. سرنامے کلام کی آیت ذہن میں ہے، یہ ہے ظاہری نعمتیں. اور اب تمہیں روک رہا ہوں، اس مرحلے پر رک جانا. دیکھو، تمہارے علی نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یا وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کو استعمال کرنے کے لیے تم ختم ہو جاؤ گے. کیا کمال کا جملہ ہے تمہارے علی کا، کیا کمال کا جملہ ہے. دیکھو، یعنی عجیب و غریب جملہ ہے.
اور اتنا بڑا جملہ ہے جس پر سینکڑوں صفحہ لکھے جائیں کہ دنیا کی کوئی نعمت رکتی نہیں ہے. نعمت مال، یا مال ختم ہو جائے گا یا انسان ختم ہو جائے گا. نعمت جوانی، یا جوانی ختم ہو جائے گی یا انسان ختم ہو جائے گا. تو یہی تو ہے. اچھا تو کوئی چیز دنیا میں جو نعمت ہے وہ رکتی نہیں ہے. توجہ رہے، بس ایک نعمت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور کہا کہ وہ رکے گی، اور اس نعمت کا نام ہے جنت. سنتے جاؤ سنتے جاؤ، بہت آرام سے سننا. شاید تمہارے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میرا جی چاہا کہ قرآن مجید کے کچھ آفاق ان سے تمہیں روشن کرا دوں. اچھا تو وہ تھی ظاہری نعمتیں، اور اب ہم چلتے ہیں باطنی نعمتوں کی طرف. تو یہ ساری نعمتیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ زوال پذیر ہیں، فنا آمادہ ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. ایک نعمت ہے پوری کائنات میں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس نعمت کا نام ہے جنت. طے ہو گئی بات؟ وہی ایک چیز ہے جو رکنے والی ہے. اچھا بھائی، تو اب جنت ملے گی کیسے؟ بھائی توجہ رہے، جنت ملنے کا پروسیجر ہے. جنت ملنے کا پروسیجر ہے. جنت ملنے کا پروسیجر یہ ہے کہ بھائی صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی. جنت نعمت ہے نا، صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی. پھر ایمان بھی نعمت. سنتے جاؤ، بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ ابھی تمہید میں زیادہ دیر روکنا نہیں چاہوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں مرحلہ فکر لازمی ہے. اچھا تو جنت نعمت ہے. جنت تک جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ایمان نعمت. جنت تک جانے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اس لیے عمل صالح نعمت. ایمان نعمت، عمل صالح نعمت. ایمان اور عمل صالح تمہیں نہیں مل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ہدایت نہ آئے. اس لیے ہدایت نعمت، ہدایت نعمت، اور تمہیں ہدایت مل نہیں سکتی جب تک ہادی نہ آئے. اس لیے ہادی نعمت. بھائی دنیا کا کوئی مسلمان اگر میرے جملے سے انکار کر سکتا ہے تو انکار کر دے. ہادی نعمت. اور اب قرآن نے کہا فما بکم من نعمت فمن اللہ. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو اگر ہادی نعمت ہے تو وہ بھی ادھر سے آئے گا، تم نہیں بناؤ گے. تم نہیں بناؤ گے. میں نے تمہارے شہر میں اسی نعمت پہ گفتگو کرتے ہوئے سورہ حمد کی آیت پیش کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میں نے ترجمہ کیا ہے جو عام مسلمان کرتے ہیں کہ پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. اگرچہ میرا ترجمہ یہ نہیں ہے، اور شاید تم بھی اس ترجمے سے اتفاق نہ کرتے ہو، ہدایت کرتے صراط مستقیم کی. آپ کو اتفاق شاید نہیں ہوگا، ہے نا، لیکن مجھے اتفاق ہے. اس لیے اتفاق ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. تو کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہدایت کر دے، کوئی ترجمہ کرتا ہے ہدایت پر باقی رکھ. میرے نزدیک دونوں ترجمے صحیح ہیں. جس کی نہیں ہوئی ہے وہ کہے ہدایت کر دے، جس کی ہو گئی ہے وہ کہے باقی رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ صراط المستقیم، مالک صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں. ان کی سیرت. اب میں نے صراط کا ترجمہ کیا ہے،
راستہ، ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. جب یہ آیت پڑھ رہے ہو تو نعمت والے ذہن میں ہے یا نہیں؟ تو نماز میں بھی غیر اللہ کا تصور آیا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کی سیرت پہ ہمیں گامزن کر، ان کے راستے پہ ہمیں چلا، ان کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ان کے راستے پہ چلا. یعنی کچھ ہیں جو چلے تو راستہ بنا. ٹھیک ہے نا بھائی، کچھ ہیں جب چلے ہیں تو راستہ بنا ہے، تو ان کے راستے پہ چلا جو تیری نعمت والے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے، اور مالک ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں. مالک نعمت والوں کے راستے پہ چلا، مالک گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا. مالک جو تیرے مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہے، ان کے راستے پر نہ چلا. مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو، دن میں 5 وقت مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جو نعمت والے ہیں، اور ان کے راستے پر مت چلا جو غضب والے ہیں، جو گمراہ ہیں، جن سے تو راضی نہیں ہے، ان کے راستے پر نہ چلا. پروردگار یہ ہوا کیا؟ یہ مشورہ. یعنی میں اپنے محترم سننے والوں سے اگر مال روڈ کا پتہ پوچھوں کہ جناب مال روڈ مجھے بتا دیں کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیے مال روڈ مجھے بتائیے گا، اسٹیشن کا راستہ نہ بتلا دیجیے گا. تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ پوچھی ہے تو مال روڈ ہی بتائیں گے. یہ اسٹیشن کہاں سے دماغ میں آ گیا ہے نا بھائی؟ محمد والے محمد بلند سے بلند تر ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج گفتگو کر رہا ہوں. اچھا تو مجھے چاہیے آپ مجھے مال روڈ کا راستہ بتلا دیں. دیکھیے خبردار اسٹیشن کا راستہ نہ بتلائیے گا، تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ کا راستہ پوچھا ہے تو ہم پاگل ہیں جو اسٹیشن کا راستہ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، کامن سینس کی بات ہے. سورہ حمد میں یہی ہے کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلانا، غضب والوں کا راستہ مت بتلانا. تو یہ تمہیں اشارہ دیا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر نعمت والوں کے راستے پر کچھ غضب والے بھی آ کے بیٹھ جائیں گے تو مالک ہم ان کے دھوکے میں نہ آ جائے. بہت رہی ہے نا بات. اب میں پھر جاؤں گا واپس جنت کی طرف، پھر جاؤں گا میں، توجہ رہے، اور پھر واپس آؤں گا نعمت کی طرف، تاکہ کچھ مسائل کو ڈسکس ہو جائے نا. کچھ تھوڑے سے مسائل جن پر ہمارا آپ کا اشتراک ہے، اتفاق ہے، وہ تو ڈسکس ہو جائے. تو دائمی نعمت ہے جنت، دائمی نعمت ہے جنت. اور عجیب بات یہ کہ قرآن نے آواز دی ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت کو رکھا ہے، بنا کے رکھا ہے، بنائیں گے نہیں، رکھی ہوئی ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے سجا کے سنوار کے آمادہ کر کے آراستہ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن بنائیں گے، بنی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے. اور سورہ مریم میں آواز دی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہوں گے. رک جاؤ، خدا کی قسم قرآن کی آیت تمہیں ہدیہ کی ہے میں نے، اور کچھ ہوم ورک خود بھی کر لیا کرو. یہ سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی آیت میں نے تمہیں ہدیہ کی. تو میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، چاہو تو ابھی اور چاہو مجلس کے بعد قرآن کھول کے سورہ مریم میں اس آیت کو دیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لینا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جو جنت بنائی ہے نا، اس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو متقی ہیں. تو متقیوں کو کیا بنائے گا؟ وارث بنائے گا، مالک نہیں بنائے گا.
بھائی وارث بنائے گا مالک نہیں بنائے گا. اب وارث میں اور مالک میں فرق کیا ہے؟ یہ اگر میں نے خریدی یہ تصویر تو میں اس کا مالک ہوں, اور اگر باپ سے آئی ہے تو مالک وہ تھا, میں وارث ہوں. تو متقین جنت کے مالک نہیں ہے, وارث ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جب وارث ہے تو مالک کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جب ہم وارث ہیں. اچھا اب یہ جملہ تو میرے زبان سے نکل گیا کہ ہم وارث ہیں. بس خدا معلوم کون وارث ہے, مجھے نہیں معلوم. میں تو اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو جنت کا وارث سمجھتا ہوں. لیکن قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ جنت میں متقی جائے گا, متقی جائے گا. مسلمان کے لیے نہیں شرط ہے. بھائی سننا خدا کی قسم, اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سن لینا. اعدت, اچھا بھائی آئے سنو, ازلفت الجنت للمتقین. پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمسلمین, ہم نے جنت کو سنوارا ہے, سجایا ہے مسلمانوں کے لیے. اچھا پورے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمومنین, ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے مومنین کے لیے. نہیں, ازلفت الجنت للمتقین, ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے متقین کے لیے. تو اب جو متقین ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے. مسلمین سے وعدہ نہیں ہے, مومنین سے وعدہ نہیں ہے, متقین سے وعدہ ہے. یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین بہت ملیں گے, امیر المومنین بہت ملیں گے, امام المتقین میرے علی کے علاوہ نہیں ملے گا. اتنی بات طے ہو گئی بھائی, توجہ رہے, اتنی بات طے ہو گئی کہ جو بھی متقین ہیں وہ جنت کے وارث ہیں, مالک نہیں ہیں. تو کچھ ہیں مالکان جنت جن کی ملکیت ہے جنت. تو اب نبی نے کم از کم ایک جملہ تو ایسا ہے جو سیاہ میں موجود ہے. سیاہ جانتے ہو, صحیح کتابیں, لوگ بھی بہت صحیح گزرے ہیں اس دنیا میں, اور کتابیں بھی بڑی صحیح کی اچھی لکھی گئی ہیں. تو صحیح کتابوں میں روایت ہے وہ سننا. اب دیکھو جنت کا مالک کون ہے؟ ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب میرا جملہ قیامت تک یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیزی میں تو جا سکتی ہے جنت میں, جھگڑا کر کے نہیں آ سکتی. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اچھا بھائی اب یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اب میں جنت سے پھر نعمت کی طرف واپس جا رہا ہوں. اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں, ختم ہو جانے والی ہیں. کل ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے, ابدی ہے, اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارہ کی ہے, تو اب ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں. بھائی قرآن مجید کافی ہے نا؟ بھائی اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا. کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن سنتے جاؤ. اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا, چھوٹی سی فہرست. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں سنو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو
کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا ہے، لیکن صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے قوت، یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی، کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا، ایک کو اپنا رب مان لیا، ایک کو صاحب اقتدار مان لیا، ایک کو صاحب قوت مان لیا، تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے. تو عقیدہ توحید نعمت. اور اب آیت سنو گے، کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. سورہ نون والقلم بہت مشہور و معروف سورہ ہے، اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ. ترتیب تلاوت جانتے ہو نا؟ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، دسواں سورہ ہود. بھائی اب کتنا؟ دسواں سورہ یونس، گیارہواں سورہ ہود، بارہواں سورہ یوسف، تیرہواں سورہ رعد، چودہواں سورہ ابراہیم، پندرہواں سورہ ہجر، سولہواں سورہ نحل، سترہواں سورہ بنی اسرائیل، اٹھارہواں سورہ کہف، انیسواں سورہ مریم، 20واں سورہ طہ. یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے. اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم. اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اب دیکھو، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ اور سنتے جاؤ. یہ میں خود بخود پہنچاؤں یہاں تک، تو اب پھر سننا. کسی نے کہا ہے کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نون والقلم، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن جو قول میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم، پانچواں سورہ حمد، چھٹا سورہ لہب، ساتواں سورہ تکویر، آٹھواں سورہ اعلیٰ، نواں سورہ واللیل، دسواں سورہ والفجر، گیارہواں سورہ والعادیات، بارہواں. بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ رہنا. بارہواں سورہ علم نشرح، تیرہواں سورہ والضحیٰ، چودہواں سورہ والعصر، پندرہواں سورہ کوثر. تو ایک بھائی اب ذرا سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نون والقلم کی طرف. لیکن یہ آف دا ریکارڈ. والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں، یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سننا والضحیٰ. بھائی اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آگے نہیں پڑھوں گا. اور جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں سے اس وقت کام بھی نہیں لینا، صرف ایک آیت کی زحمت دوں گا بس. والضحیٰ دن کے گر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ہے مقام محمد؟ تم نے غور فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ہر وقت تیرے ساتھ. تو جس نبی کی زندگی خدا کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں غفلت تلاش نہ کرنا، ہذیان تلاش نہ کرنا. سنتے جانا بھائی، سنتے جاؤ. والضحیٰ، اچھا یاد رہے گا نا کہ والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں بس، یعنی بہت قریب قریب ہے.
بھائی جان لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. تو والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں 1 یا 2 سورے بس. دن کے گرم وقت کی قسم, رات کے اندھیرے کی قسم, حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اچھا بھائی, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی محمد سے ناراض نہیں ہوئے. آپ ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا ہوگا نا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے خود میں, خدا معلوم کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان, اس وقت گروہ کے اوپر 4 ارب کی آبادی ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے جو کہہ سکتا ہے, اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جب 4 ارب آدمی مل کے محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا کیسے محمد جیسا بن جائے گا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ والضحیٰ, دن کے گرم وقت کی قسم, واللیل اذا سجا, جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ, اس آیت کے لیے زحمت دی ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب اب ترجمہ سننا. یہ سورہ مبارکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کے شہر میں تلاوت کیا ہے ممبر سے, لیکن آج جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا اس کی طرف متوجہ رہنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کچھ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے, اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ تو راضی ہو جائے گا. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کیا عطا کرے گا نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم کہ کیا عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے, بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہمیں. حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. وہ چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. درمیان میں ایک سورہ چھوڑا اور اللہ نے آواز دی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب تجھے کوثر عطا کر دیا. پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے. یاد رکھنا